آج ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے ہفتہ کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ربیع الاول ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو ہر حاجت پوری ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، تسبیحات، وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس سے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، گھنٹوں، سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا خاص طریقہ، خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گی۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 5 ربیع الاول ہفتے کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پریشانیاں، مصیبتیں حد سے بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے، پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں ملتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی تنہائی میں بیٹھ کر
رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، بیماری سے لاچاری سے بے بس ہو چکے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتی ہے، آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تمام مسائل پریشانیوں سے حادثات سے نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو آج 5 ربیع الاول ہفتے کا دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست احباب رشتہ دار سے مانگتے ہیں، جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر بھی جب مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 5 ربیع الاول ہفتے کے دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے، آپ کو وقت ملے، جیسے وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی صورت یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا نہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ربیع الاول ہفتے کا دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، مختصر سا آسان سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ آپ کا جیسا بھی مقصد ہے آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مکان کی نیت ہے، دولت، شہرت، گاڑی، من پسند نوکری، من پسند شادی یا گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، کسی بھی طرح کی بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور جس کام سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔
جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعاوذ تسبیحہ پڑھ لیا، اب فوری طور پر آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہے۔ قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے مسائل، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس یقین کامل سے اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ جب پہلے نمبر پر 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاق کا وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ایسا رزق جس میں برکتیں ہوں گی، جو پاکیزہ رزق ہوگا۔ یا رزاق رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ یا رزاق پڑھتا ہے، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا رزاق پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب رب کریم ایک کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار میں بندشیں، نظر بد، حسد، جادو جنات سب ختم ہو جائے گا۔ نظر بد، جادو جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کی مصیبتیں جو حد سے بڑھ گئی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔
اس گھر میں رہنے والا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں، بے اولادوں کو اولاد نرینہ مل جائے، تو آج 5 ربیع الاول ہفتے کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ وہ دن جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 5 ربیع الاول ہفتے کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق، اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک مجھ سے جو جان انجانے میں جو گناہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگ لینی ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبی آپ کی مدد کا انتظام کرے گا۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہیں۔ بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں۔ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں؟ آپ اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔